کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا۔ اے کاش میں نے اپنی یعنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی۔ اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ اے کاش میں مٹی ہوتا۔ اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو بھی نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ ناظرین کرام، ان گھروں کو برباد ہونے میں دیر نہیں لگتی جن گھروں میں اپنی بہو سے زیادہ اپنی شادی شدہ بیٹیوں کو اہمیت دی جائے۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی انسان عجیب طریقے سے زیادہ کھاتا ہے تو وہ ہمیشہ ٹینشن اور ڈپریشن میں رہتا ہے۔ اگر کسی شخص کو رونا نہیں آتا تو وہ اندرونی طور پر کمزور ہے۔ تمہارے پاس 3 راستے ہیں، راستہ بتاؤ، راستہ ڈھونڈو یا پھر خود راستہ بن جاؤ۔ اور جو انسان لوگوں کے لیے خیر کا سبب بنتا ہے تو رب کریم اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتا ہے۔ اور جب تمہیں کوئی عہدہ ملے تو اس پر رہتے ہوئے انسانیت دکھاؤ۔ ریٹائرمنٹ ملنے کے بعد تو سب لوگ صوفی، حاجی اور فقیر بن جاتے ہیں۔ تعلقات چاہے مختصر ہی ہوں لیکن منافقت سے پاک ہونے چاہیے۔ اس دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے۔ رب کریم آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد عزیز ہوتی ہے تاکہ اس شے کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ پاک سے ملوا دے۔ سسرال میں روٹی اچار سے کھاؤ مگر میکے جا کر یہیں بتاؤ کہ گوشت سے کھائی ہے۔ اگر گھر بسانا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں بساؤ۔ جو عورتیں میکے میں سسرال کی برائیاں کرتی ہیں ان کے گھر برباد ہو جاتے ہیں کیونکہ تماشا دیکھنے والے زیادہ اور خیر خواہ کم ہوتے ہیں۔ ایک اچھا اور بہترین انسان دوسروں کے اندر خامیاں تلاش نہیں کرتا اور شکایتیں نہیں کرتا۔ دنیا کا سب سے قیمتی اور خوبصورت تحفہ حادثہ اور نیک ہم سفر ہے جو قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتا ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ دل کے دکھنے پر انسان کی رنگت بدل جاتی ہے۔ من پسند لوگوں سے جگہ بھی منسوب ہوتی ہے۔ جب وہ وہاں پر موجود نہ ہو تو اس جگہ سے بھی دلچسپی نہیں رہتی۔ کسی گناہ گار انسان کی سب سے بڑی پکڑ تو یہ ہے کہ وہ اس جہاں سے بغیر توبہ کیسے چلا جائے۔ سچا اور خالص دوست وہی ہے جس کے ساتھ رہنے سے خوشی بڑھ جائے اور غم آدھے ہو جائیں۔ جس کے ساتھ رابطے میں رہو اس کو بھی پتہ لگنا چاہیے اور جس کے خلاف اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ درمیانی راستہ نہ اپنانا یہ منافقت کا ہوتا ہے۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب سے نہیں ہوتے اور کسی کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ ہم سب کو پسند ہی آ جائیں۔ ہر انسان کے اندر کچھ خوبیاں اور کچھ خامیاں تو ہوتی ہیں، بس کوشش کرو کہ اپنی زندگی کو اس طرح جیو کہ اپنے رب کریم کو پسند آ جاؤ۔